اسلام آباد میں شیلنگ ہو رہی ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، لیکن تحریک انصاف کا احتجاج جاری ہے جسے کال آف کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ علی امین گنڈا پور کی گرفتاری ہو چکی ہے اور یہ بالکل کنفرم ہو چکا ہے کہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے، ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے، باقاعدہ گرفتاری ڈالی گئی ہے یا نہیں ڈالی گئی، لیکن وہ اٹھا لیے گئے ہیں۔ علی امین گنڈا پور ہزاروں کارکنوں کے ساتھ اسلام آباد پشاور سے پہنچے تھے، لیکن وہ کیسے گرفتار ہو گئے، کیسے اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گئے؟ کہا جا رہا ہے کہ وہ فریش ہونے کے لیے کے پی ہاؤس گئے تھے کہ وہاں پر رینجرز نے یا جس نے بھی ہے ان کو اٹھا لیا، ان کو گرفتار کر لیا، ان کو حراست میں لے لیا۔ بندہ ان سے پوچھے کہ ان پر ڈپینڈ کرتا تھا پورے کا پورا احتجاج، انہی پر سب کی نظریں تھیں۔ یہ امب چوپنے کے لیے وہاں پہ گئے تھے اور وہیں پہ پھڑے گئے۔ شہباز گل کی طرف سے یہ گرفتاری کنفرم کی گئی ہے، یا اٹھا لیا جانا یا حراست میں لے لیا جانا۔ شہباز گل یہی بتاتے ہیں کہ ایک طویل اجلاس اس کے بعد ہوا، ان کی گرفتاری کے بعد، ان کو حراست میں لیے جانے کے بعد، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ عمران خان نے یہ حکم دے رکھا ہے کہ آسمان گرے یا زمین شک ہو جائے، جو کچھ بھی ہو جائے، جتنی بھی مصیبت ہو جائے، کسی صورت میں بھی احتجاج کو کال آف نہیں کرنا۔ اور اس کے ساتھ ہی علی امین گنڈا پور جب لاپتہ ہو گئے، وہ سامنے نہیں رہے، تو اعظم سواتی کو تحریک انصاف کی طرف سے، ان کی لیڈرشپ کی طرف سے نیا لیڈر مقرر کر دیا گیا جو اس احتجاج کو لیڈ کریں گے۔ اجلاس کے دوران یہی فیصلہ سامنے آیا کہ جو کچھ بھی ہو جائے احتجاج جاری رہے گا۔ ایک لیڈر گرفتار ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے، تیسرا ہوتا ہے، اس کے بعد بھی احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک عمران خان اس کو کال آف کرنے کی اجازت نہیں دیتے یا حکم نہیں دیتے یا ہدایت نہیں کرتے۔ کہا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو کے پی ہاؤس سے گرفتار کیا گیا اور یہ آپریشن تھا کھڑکی توڑ آپریشن، کھڑکیاں توڑ کر ان کو گرفتار کیا گیا۔ علی امین گنڈا پور نے اگر فریش ہونے کے لیے کے پی ہاؤس جانا تھا تو تحریک انصاف کے جذباتی لوگ، جوشیلے لوگ کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ وہ لوگوں کو لے کر جاتے جو اس کا گھیراؤ کر کے رکھتے کے پی ہاؤس کا، اور کسی کو اندر جانے کی جرت نہ ہوتی، اتنے زیادہ لوگ ان کے ساتھ ہوتے۔ بہرحال خان صاحب ہیں، کسی بھی وقت بیوقوفی کر سکتے ہیں، اور یہی بیوقوفی علی امین گنڈا پور کی طرف سے کی گئی۔ اعظم سواتی بھی ماشاءاللہ سے خان صاحب ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ معاملات کو کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں، ہینڈل کرتے ہیں۔ اسلام آباد اور پنڈی کو تقریباً حکومت کی طرف سے سیل کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ لوگ وہاں پہ موجود ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، ان پر شیلنگ ہو رہی ہے، ان پر فائرنگ ہو رہی ہے، ان پر آنسو گیس پھینکا جا رہا ہے، تشدد کے بھی شواہد سامنے آئے ہیں، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ عمران خان کی بہنیں گرفتار ہو چکی ہیں، دونوں عظمیٰ اور علیمہ، لیکن ان کے بارے میں کچھ بھی ابھی تک نہیں بتایا گیا کہ ان کو کہاں پہ رکھا گیا ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر کسی بھی گرفتار ہونے کو والے کو وجہ بتانی ہوتی ہے اور عدالت میں ریمانڈ کے لیے پیش کرنا ہوتا ہے۔ ایسا کچھ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے حوالے سے نہیں کیا گیا۔ اسلام آباد کو خیر سیل ہے، لاہور میں بھی عمران خان کی طرف سے احتجاج کی کال دی گئی ہے۔ لاہور بھی پورے کا پورا سیل ہے، صرف لاہور ہی سیل نہیں بلکہ پورے کا پورا ملک عملی طور پر بند ہو چکا ہے، کیونکہ بڑے بڑے شہروں میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، راولپنڈی میں کسی بھی قسم کی اشیاء پہنچنا ناممکن ہو سکتا ہے، بلکہ ناممکن ہو چکا ہے۔ اشیاء خورونوش شہروں میں نہیں، سبزیاں وغیرہ شہروں میں نہیں پہنچ رہی، کیونکہ لاہور کے راستے مکمل طور پر بند کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد راولپنڈی کے راستے بھی بند ہیں۔ کم از کم ان دو شہروں میں تو قلت اشیاء کی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے، اور پھر پورے ملک کا انٹرنیٹ سسٹم جام کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ واٹس ایپ آپ کا نہیں چل رہا، آپ کے سوشل میڈیا نہیں چل رہا، لیکن یہ ضرور ہے کہ جہاں پہ آپ نے وائی فائی لگائی ہوئی ہے، لائٹ لائن والی ہے، وہ چل رہی ہے، باقی پیکج جو ہیں موبائل پر وہ کام نہیں کر رہے، نہ ہی موویبل ڈیوائسز کے پیکج کام کر رہے ہیں۔ ادھر جیف وکیل کی طرف سے قاضی فیصلہ کو سماعت کے دوران چیلنج کیا گیا تھا، جنہوں نے کہا تھا کہ عدالت کے باہر 500 وکلا کھڑے ہیں، ذرا فیصلہ کر کے دیکھیں تحریک انصاف کے خلاف، ہم آپ کو بتا دیں گے۔ تو قاضی فیصل صاحب نے اس موقع پر تو غصے کا اظہار کیا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان کو گرفتار کرنے کی جب بات ہوئی تو قاضی فیصل صاحب نے منع کر دیا، لیکن اس کے بعد پھر مبینہ طور پر قاضی فیصل کے حکم پر ان کو گرفتار کیا گیا، ان پر بہیمانہ تشدد کیا گیا اور ان کی آنکھ پر بھی چوٹ آئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی آنکھ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ ضائع نہ ہو گئی ہو، ان کو ہاسپٹل میں داخل کروا دیا گیا ہے۔ تو قاضی فیصل صاحب یہ کہاں پہ جا کے ایسا ظلم، ایسا ستم بھریں گے؟
آج جس طرح سے احتجاج ہو رہا ہے پورے پاکستان میں، خاص طور پر اسلام آباد کو، لاہور کو جس طرح سے بند کیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ قاضی فیصل صاحب کو ایکسٹینشن نہ دی جائے۔ صرف ایک بندے کی وجہ سے یہ سارا کچھ 24 کروڑ 25 کروڑ یا 20 کروڑ عوام متاثر، ہر بندہ متاثر ہو رہا ہے قاضی فیصل صاحب کی ایکسٹینشن کی وجہ سے۔ قاضی فیصل صاحب ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں اور حکومت ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے۔ صرف 5 روز درمیان میں رہ گئے ہیں۔ آج 5 تاریخ ہے، 5 اور 5 10 11 تاریخ کو شنگھائی تنظیم حوالے سے وفد آنا شروع ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر ترمیم کا معاملہ لٹک جائے گا، پیچھے چلا جائے گا۔ حکومت چاہتی ہے کہ 11 تاریخ تک، 10 تاریخ تک اس معاملے کو نمٹا لیا جائے اور قاضی فیصل صاحب کو بہت بڑے عہدے پر بٹھا دیا جائے۔ قاضی فیصل صاحب آج اگر اعلان کر دیں کہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے تو آج ہی احتجاج کا آغاز ہو سکتا ہے۔ ادھر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں عمران خان کی سالگرہ کی۔ آج عمران خان کی 72ویں سالگرہ بھی منائی جا رہی ہے اور یہ لوگ، ان کے کارکن، ان کے لیڈر اپنے اپنے گھروں پر، اپنے اپنے مقامات پر سالگرہ منا رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ ڈی چوک میں، اسلام آباد میں بھی عمران خان کی سالگرہ آنسو گیس کی دھوئیں میں منائی گئی۔ وہاں پہ لوگوں نے کیک کاٹے، ایک نہیں کئی کیک کاٹے گئے اور اسی دوران پھر ابر رحمت بھی برس پڑا۔ وہاں پہ بارش ہوئی اور بارش نے سارے دھوئیں کو، آنسو گیس کو زمین بوس کر دیا۔ آخر میں چلتے چلتے بات کر لیں کہ علی امین گنڈا پور کو جیسے ہی آخر میں کہ علی امین گنڈا پور کو جیسے ہی اٹھایا گیا تو تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے رابطہ کیا گیا اٹھانے والوں کی طرف سے، اور کہا گیا کہ اگر کال آف احتجاج کر دیا جاتا ہے تو ان کو ابھی چھوڑ دیں گے، اگر کال آف نہیں کیا جاتا ہے، احتجاج جاری رہتا ہے تو پھر ان کی حکومت جائے گی، یہ بھی گرفتار رہیں گے اور شیخ آئین کی 149 کے اطلاق کے تحت یہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، تو ان کی حکومت جاتی رہے گی۔ اگر آپ نے ان کو بچانا ہے، اگر آپ نے ان کو بحال کروانا ہے، اگر آپ نے ان کو چھڑوانا ہے تو پھر احتجاج کال آف کر دیں۔ لیکن تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی طرف سے کہا گیا کہ جو کرنا ہے کرو، کسی بھی صورت میں احتجاج کال آف نہیں ہوگا۔ ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ تحریک انصاف کی کمانڈ ہارڈ لائنرز نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، اور جو اجلاس ہوا جس میں بڑے بڑے لیڈر موجود تھے، وہاں پہ ڈر جانے والے، دبک جانے والے لیڈر بھی موجود تھے، لیکن آج وہ بالکل بھی بول کر نہیں دیے۔ پورے اجلاس کے دوران اگر وہاں پہ غلبہ رہتا ہے تو ان لیڈروں کا غلبہ رہتا ہے، ان لیڈروں کا غلبہ رہا جن کو ہارڈ لائنر، سخت موقف رکھنے والا مانا جاتا ہے۔ محسن نقوی کی طرف سے اسلام آباد کو فوج کے حوالے کیا گیا ہے، لیکن فوج نے ابھی تک کسی قسم کی مظاہرین کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ تو یہ حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ فوج وہاں پہ بلائی گئی ہے۔ محسن نقوی کی طرف سے بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان مظاہرین کو روکنے کے لیے، احتجاج کو ناکام بنانے کے لیے فوج بلائی گئی ہے، لیکن یہ پتہ چلا ہے کہ فوج کو تعینات کیا گیا ہے 15 اور 16 اکتوبر کو پاکستان میں ہونے والی شنگھائی تنظیم اجلاس کے موقع کے لیے۔ لیکن اتنے دن پہلے ضرورت کیا تھی؟ کہیں نہ کہیں تو کچھ ایسا ہے کہ یہ دھرنا، یہ احتجاج، یہ مظاہرہ، یہ سارا کچھ اس کا بندوبست کرنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔